فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا جب ایمان والوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے یا اختلاف پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ کسی کے سپرد کرتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ اس کو رسوا کرتا رہے۔ التقویٰ ہاہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ یہ حدیث اور آیت جو آپ نے سنی ہے، دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ بالکل اس کے برعکس اور الٹ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے لو، گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں، جو کچھ میری بات ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں، اور جو میری پرسنالٹی ہے، جو میری عزت ہے، وہ فلاں کی عزت نہیں ہے۔ میری عزت ہونی چاہیے، اس کی ہو یا نہ ہو۔ ہر بچے بڑے بوڑھے عورت مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ انسان اس وقت تک صحیح معنوں میں ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر خود سمجھتا ہے کہ میری عزت ہونی چاہیے تو دوسروں کی بھی عزت کرے۔ کسی کی عزت کرو گے تو مقابلے میں وہ عزت کرے گا، وگرنہ آپ دیکھ لیں ایک بچے کو بھی آپ احترام سے نہیں بلائیں گے، وہ بھی آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ اپنا بچہ، اپنا چھوٹا سا بیٹا بیٹی، آپ اس کو احترام سے نہیں بلائیں گے، وہ کبھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آج جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ زبردستی کس سے عزت کروا لیں گے، اس کو ڈرا دھمکا کر اپنے ماتحت کر لیں گے، یہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم جن کو چوڑا اور مسلی کہتے ہیں، یہ اکڑ جائے تو پولیس بھی منا نہیں سکتی، پولیس بھی اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ تو یہ میرے رب کا کام ہے کسی کے ماتحت کرنا۔ انسان کسی کی عزت کر کے عزت دار، عزت کو سمجھنے والے انسان کا مالک بن سکتا ہے۔ عربوں کا ایک مقولہ ہے، ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ اذا اکرمت الکریم ملکتہ، کہ جب آپ اچھے خاندانی اور عزت کو عزت سمجھنے والے انسان کی عزت کریں گے نا، اس کو تکریم دیں گے، تو ملکتہ، آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ دیکھو نا، ہم کسی کا احترام کریں تو وہ آگے پیچھے بھاگتا ہے، ہم اس کے پاس جائیں، کھانا کھلاتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، وہ بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ جو خاندانی بندہ ہے وہ کہتا ہے جی اس کے ہم پر بڑے احسان ہیں، ایک احسان کیا ہو بے شک، پوری زندگی وہ احسان مند رہتا ہے۔ یہ عزت ہے۔ وَإِذَا أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ، لیکن کمینے کی عزت کریں گے تو وہ اور چوڑا ہو جائے گا،
پتہ نہیں میں کتنا بڑا ہوں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ گیا، میں آسمانوں پہ پہنچ گیا ہوں، جس کی وجہ سے میری عزت کرتا ہے، تو اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، تو وہ عزت کو عزت نہیں بلکہ اپنا حق سمجھے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ میں اگر دین سکھانے والا ہوں، یہ نہ سمجھو یہ جو بیٹھے ہیں یہ سارے بے وقوف ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے بڑھ کر ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی سے مذاق کرے، ہو سکتا ہے جو مذاق جس کو کیا جا رہا ہے مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، اکثر ہوتا ہے ایسا ہی ہے۔ اور نہ ہی عورتیں عورتوں کو مذاق کریں، ہو سکتا ہے جن عورتوں کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والیوں سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور الزام تراشی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، تنقید بے جا کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ اپنوں کی بے عزتی سے مراد کیا؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد الٹا نام لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو چکا بتائیں جی؟ وہ بیچارہ غصہ کرتا مر جائے، ہم کہتے ہیں ہم نے تمہیں چھیڑنا ہی چھیڑنا ہے، تمہیں ذلیل لوگوں کے سامنے کرنا ہی کرنا ہے، سیدھا نام نہیں لینا۔ کتنے ہی نام ایسے ہیں، اللہ میرا معاف فرمائے، اللہ کا نام بگاڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ تو عبداللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے کہ نہیں؟ عبدالحنان نام ہے، حنانی نانی کہتے ہیں نا، یعنی اس قدر اللہ کے ناموں کو بگاڑ کے رکھ دیا، ہمیں تو اللہ کی عزت کا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہی وجہ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ کا قدر، لوگو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس سے قدر کرنے کا حق تھا۔ تم تو اللہ کی عزت کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ما لکم لا ترجون الا وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عزت نہیں کرتے، اللہ کے وقار اور احترام کا خیال نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کا احترام نہ کیا، اللہ کے حق حقوق اور قدر نہ کی تو قیامت کے دن اللہ ہمیں پوچھے گا۔ ہم الٹے نام لیتے لیتے لڑائیاں کر لیتے ہیں، اور بچوں کی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، میرے الٹے نام لیتا جی، اکثر لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لڑائیاں ہوتے ہوتے بڑوں کی لڑائیاں، پھر بڑوں کی لڑائی سے تھانے کچہریاں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنی محبت سکھلاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سلام کرو، دوسرے کو دعائیں دو، دعائیں دینا بہت بڑا احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ میں آتے ہوئے پہلے خطبہ دیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہ کون سا خطبہ تھا؟ یا ایھا الناس، مومنوں کو مخاطب نہیں کیا، صرف تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جب بھی ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے یہ رواج ہی ختم ہو چکا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ کوئی سلام نہیں، کوئی چکر نہیں، سیدھے آ کے اور بھائی کدھر جا رہا ہے، اس طرح ہوتا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تکلموا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو سلام سے پہلے گپیں لگانا شروع کرتا ہے، باتیں شروع کرتا ہے، اس سے بات نہ کرو۔ یہ کون کرے گا بھلا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اس کے اندر ایمان نہ ہوگا، وہ اس کا چہرہ دیکھے گا بھئی یار یہ بندہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں۔ اگر آپ کچھ دن کچھ مہینے یہ کام کر لیں، آپ کے پاس جو بھی آئے گا پہلے سلام کرے گا، آپ کو دعا دے گا۔ دعائیں لینی آسان ہے مشکل ہے جی؟ مشکل ہے، دعائیں لینی مشکل ہے، دعائیں کروانی آسان ہے، لینی مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا میرے دعا کرو، سارے کہتے ہیں، وہ بھی کہتا ٹھیک کر دوں گا، وہ کرتا کوئی نہیں، کرتا کوئی بھی نہیں۔ وہ ہمارے میاں جمیل صاحب ہیں، ایک لڑکا ان کے پاس آیا، شاگرد تھا، کہنے لگا جی میاں صاحب میرے لیے دعا کرنا۔
کہتے ہیں بھائی پہلے میرے پاس تھوڑی ڈیوٹیاں ہیں، ایک اور ڈیوٹی بڑھا دی ہے، پتہ نہیں میری پہلے اپنے لیے ہوتی کہ نہیں، تمہیں تیرے لیے کروں، اور پھر ہاں کر دیتے، کرتا کوئی بھی نہیں. صحیح ہے نا؟ مجھے جو کہتا ہے نا میں اس کے لیے فوراً کر دیتا ہوں، اللہ تیرے لیے آسانیاں فرمائے، قرآن و سنت پہ چلائے، ایک دو دعائیں دیتا ہوں. اور کیا کریں پھر؟ اب پتہ ہے بعد میں بھول جانا ہے. انسان اپنے کام بھولتا ہے، دوسرے کے لیے کیا کرے گا؟ تو اس لیے دعائیں لینی مشکل ہے، لیکن آسان بھی ہے کسی لحاظ سے کہ آپ سلام کریں، چلتے جائیں رستے میں، جہاں سے بھی گزریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. 4 دن آپ جائیں، اس کے بعد اگر کوئی آپ کے بارے میں اس دکاندار سے پوچھ لے بھی یار یہ بندہ گزرتا ہے سلام کرتا ہے، یہ کیسا بات؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن ہے بڑا اچھا، سلام کر کے گزرتا ہے، بڑی عاجزی اس میں، بڑی محبت ہے، یہ بڑا خاندانی لگتا ہے. یہی کہے گا نا جی آپ کے بارے میں اچھے کلمات، اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے ہی، حالانکہ ہمارے وہ جو ذہن میں جو دعا والا انداز ہوتا وہ نہیں ہوتا، ہم ایک یعنی جو رواج بن چکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا کہ گزر جاتا ہے، ایک عادت بن چکی. اگر سلام اس طرح لیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر دیکھنا محبت کتنی پیدا ہوتی ہے. وہ کیسے؟ ایک تو دعا والا ذہن رکھ کے کہ اے میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو امن عطا کیا جائے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اپنی تیری ہر چیز میں اللہ برکت پیدا فرمائے. کتنی پیاری دعا جی. اگر یہ دعا دے اور پھر ساتھ اگر وہ آپ سے سلام لیتا ہے، مسافہ کرتا ہے، مسافہ سمجھتے ہیں نا؟ کتنے ہاتھ ہوتے ہیں مسافے میں؟ بولیں جی. ایک ہوتا ہے؟ نہیں، 2 ہوتے ہیں. مسافہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں ہوتا ہے 2 ہاتھوں کا آپس میں ملنا. کیسے بلا بتائیں جی آپ؟ ہاں جی، ایک میرا ہے ان کا. اگر 3 ہو جائے تو پھر مسافہ نہیں ہوتا، اس کو مسافہ نہیں کہتے. پھر وہ اجر بھی نہیں ملے گا جو ملنا ہے. ہم کہتے ہیں نا جی یہ جو بڑا ادب سے اسلام لے رہا ہے، 2 ہاتھوں سے ادب سے لے رہا ہے، ایسے یہ بچہ رہتا ہے نا 2 ادب سے لے رہا ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 بندے آپس میں مسافہ کرتے ہیں، ملتے ہیں نا، مسافہ کرتے ہیں آپس میں، تو ہاتھ جدا کرنے سے پہلے ان کے ابھی ہاتھ جدا نہیں ہوتا، اللہ ان کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. لیکن کب ملے گا؟ کب ملے گا؟ جب سنت کے مطابق مسافہ ہوگا، ایک ہاتھ آپ کی طرف سے، ایک ہاتھ میری طرف سے، یہ تو کہتے ہیں مسافہ. 3 ہاتھ ہو جائیں گے مسافہ نہیں ہوگا، پھر کام خراب ہو جائے گا. اس لیے ساتھیوں کو یہ بات سمجھانی کہ عربی کا لفظ ہے مسافہ، اس کا مطلب ہے 2 صفوں، صفہ کہتے ہیں تھیلی کو، 2 تھیلیوں کا آپس ملنا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کو؟ ویسے کوئی طرزیں شرزیں لگا کے تو جتنا مرضی بیان کر لو وہ چسکا ہی ہے، لیکن اصل مقصد ہے کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آ جائیں، ہم اس پر عمل کریں. اگر عمل کرنے سے کے لحاظ سے یا عمل کرنے کی نیت سے میں بھی سکھاؤں گا، آپ بھی سیکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بچے بچوں کو سمجھائیں، بڑے بڑوں کو سمجھائیں، جوان جوانوں کو سمجھائیں. یہ تبلیغ کا بہت بڑا میدان ہے. واللہ کوئی بندہ کہتا ہے نا جی موقع نہیں ملتا، موقع ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے جس بات کا پتہ ہو فوراً پہنچا دیں، لیکن پہنچائیں محبت پیار سے. یہ نہیں کہ لڑنے والا انداز نہیں، پھر کوئی بھی نہیں قبول کرے گا. اس کو پروٹوکول دے کے پیار سے محبت سے. اگر بچہ ہے آپ میرے بھائی ہو فلاں، پمپ شمپ لگا کے، جہاں پمپ لگانے وہاں لگاتے نہیں ہیں، جہاں دھوکہ دینا وہاں لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جہاں لوٹنا کسی کو پمپ لگاتے ہیں ٹکا کے، تو جہاں اللہ کا دین پھیلانا ہے وہاں پمپ لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم پڑھاتے ہیں نا جی بچوں کو پمپ شمپ لگائیں نا ٹکا کے، تو بچے ماشاءاللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. بچے ہم خیر خواہ ہوتے ہیں، مقصد ہمارا بھی ان کی خیر خواہی ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے قریب آ جائیں. بڑا اچھا ہے تو ماشاءاللہ بڑا دین سے محبت کرتا ہے، تو آٹومیٹک وہ اور کرے گا. اگر ہم کہیں گے لو جی تو یہ نماز نہیں پڑھتا، 4 پڑھ کے تیرا کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، وہ آئے گا دوبارہ. اور جو کہنا چھوڑو یار یہاں تو فتوے لگتے ہیں. تو اس لیے دین سے محبت کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ادب بتلایا اتنا کرنا ہے.
ہم ادب کے دائرے میں بہت بڑھ گئے. ویسے تو یہ جو مسائل بیان شروع کیے میں نے وہ تو بہت لمبے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سے باتیں کروں چھوٹوں کی. باتیں یہی طریقہ نا کہ اسلام نے جو آداب سکھلائے ہیں، ایک تو مذاق نہیں کرنا کسی کو، اس کو اپنے سے بہتر وہ جتنا مرضی لو، وہ سیدھا سادہ انسان. یہ جو ہم رکھے ہوتے ہیں نا سیکورٹی گارڈ، یہ بیچارے جو خادم ہوتے ہیں مسجدوں کے، ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. کیوں بلا؟ یہ بیچارے ہماری صفائی کا خیال کرتے ہیں. اب اس کی نیت کیسی ہے ہم نہیں جانتے. ہم کہیں جی اس کی نیت نہیں صحیح، وہ تو آرڈر نہیں کرتا، یہ کرتا وہ کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. ہم سمجھیں یار وہ بیچارہ ہے، لو درجے کا ہے، یعنی کہ وہ صفائی کر رہا ہے، ایک عالم، اس کا زیادہ احترام کرے. یہ قاری بھی برمان صاحب سب کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت بڑھتی کم ہوتی بتائیں جی؟ جانتے ہیں نا آپ، قاری بھی صاحب ہر ایک سے ملتے ہیں اور بڑے خوش ہو گئے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کے دل میں عزت بڑھتی ہے اور وہ خوشی سے بلاتا ہے اور ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں ہماری عزت معاشرے میں بڑھے، لوگ ہماری عزت کریں، تو ہم ان کی عزت کریں. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، دوسرے کے لیے وہ کر کے دکھا دے، آپ کو وہ پروٹوکول مل جائے گا انشاءاللہ. اب ہم پڑھاتے ہیں نا، میں کئی بار بچوں کو مخاطب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں استاد جی کیا حال ہے؟ وہ بیچارے شرماتے ہیں، اور پھر آگے سے وہ عزت کرتے ہیں. اگر میں کہوں اوے ادھر آئے، تو اس کے دل میں عزت نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہم نے آداب اختیار کرنے ہیں. اب دیکھو، جو بزرگ بچوں سے سلام لیتا ہے، پیار سے لیتا ہے اور پیار دیتا ہے، بچے اس کے پاس بھاگ بھاگ کے جا کے سلام لیتے ہیں. لیتے کہ نہیں؟ جو بچوں کو ڈانٹتا ہے یا بےزتی کرتا ہے، پیار سے سمجھاتا، وہ بچے اس کو گالیاں نکالتے ہیں. اگر وہ غصہ کرے، بچے اور نکالتے ہیں، الٹے نام لیتے ہیں. تو ہر بندہ پیار کا ہے، لیکن جو پیار سے نہیں مانتا وہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں، دکا دکا ہوتے ہیں. تو اس لیے سلام کس طریقے سے لینا ہے؟ جیسا ادب رسول اللہ نے سکھلایا. سمجھا گی بات؟ ایک تو مصافحہ کرنا ہے ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ آپ کی طرف سے. اور پھر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کوئی لیتا آپ سے، مثال کے بھائی نے میرے سے سلام لیا ہے، اس نے پہلے ہاتھ نکالا ہے، ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھوں. یہ ادب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھتے اور پھر اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ اپنا ہاتھ چھڑا نہ لیتا، اور اس سے چہرہ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا، کیونکہ اس کا حق ہے. اس نے پہل کی ہے تو اب آپ نے چہرہ پھیرتے ہوئے ہاتھ چھڑاتے وقت پہل نہیں کرنی، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، وہ بیان کر دیں اور چلے جائیں. اب بتاؤ، جب وہ ہاتھ پکڑے گا، آپ تھوڑی دیر پکڑے رہیں گے، محبت بڑھے گی کم ہوگی؟ بڑھے گی نا. تو یہ ہے سلام اور مصافحے کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد جو غلطیاں پائی جاتی ہیں اس میں، ہم کہتے ہیں یہ ادب ہے، آداب ہے نہیں. سلام لینے کے بعد، ہاتھ چھڑانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایسے. میں نے کئیوں سے پوچھوں نا بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم بتاتے ہیں آپ کی محبت ہمارے دل میں. یہ مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا نہیں پتہ تھا. آپ نے جتنا بتلا دیا، اس کا مطلب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، اتنا ہی کافی ہے. جس طرح ہم اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد پھر اعلان کرتے پھریں، اور لوگوں جماعت کا ٹائم ہوا، آ جاؤ، اتنا ٹائم بک رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا، مخالفت ہوگی. بھی آپ نے جتنا بتا دیا اتنا ہی ہم کریں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں آتا تو اس کی مرضی ہے. اب گھر سے تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، نماز پڑھتے ہوئے آتے ہوئے آپ کہتے ہیں بھیا اور نماز پڑھیں، یہ اور بات ہے، یہ دعوت ہے. لیکن سپیکر شروع کر کے، بعض لوگ تو جب سورج نکلنے سے 10 منٹ رہے تھے نا، کہتے ہیں سورج نکلنے کا ٹائم اتنا ہے، اب جلدی پڑھ لیں، لیٹ ہو بھی گئے. تو اس کا مطلب ہم ان کو ذمہ دار نہیں بنانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے رحم و کرم پر ہے. اس لیے آداب وہی ہیں جو آپ نے سکھلا دیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے بھی نہیں رہنا. ایک تو ایسے نہیں کرنا، کرتے ہیں کہ نہیں سارے؟ آج دیکھا دیکھی کرتے ہیں، سنت کوئی نہیں سمجھتا، لیکن وکیلوں نے یہ شروع کر دیا اور ہم نے بھی شروع کر دیا. ایسے کہ نہیں؟ وکیل ایسے کرتے ہیں، اور پھر افسر بھی، اور ساتھ سر جھکاتے ہیں. سر نہیں جھکانا، سر کس کے سامنے جھکانا ہے جی؟ اللہ کا. دیکھو کھانا کتنا پیارا ہے، کھانا پیارا ہوتا کہ نہیں؟ کھانے کے سامنے انسان جھک جاتا نا. کھانے پیٹ کی خاطر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانا کھاتے وقت بھی ہمارا سر کھانے کی طرف جھکنا گوارا نہیں کیا. ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کھانے کی طرف کھانا منہ کی طرف اٹھاؤ ہاتھ سے، اپنے یعنی روب سے کھاؤ. ہمیں کون سا کسی نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ہم جھکیں گے تو اللہ کے سامنے، اس لیے اللہ نے صرف اپنے در پر جھکنے کا حکم دیا ہے، کسی اور در پہ کسی چیز کے سامنے بھی جھکنے کا حکم نہیں دیا، منع کیا بلکہ. ٹھیک ہے جی، سر نہیں جھکانا اور سلام لے کے مصافحہ کر کے اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی میں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، آپ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم کرتے نا، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے سلام کیا ہے، لیکن منہ سے لازمی کہیں، صرف سر نہ ہلائیں. اکثر سر ہلایا جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسے کیا جاتا ہے جی ہے تو منہ سے سلام نہیں بولتے. اگر صرف اکیلا ایسے کریں گے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ایسے اکیلا نہیں کرنا، بلکہ ساتھ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اشارہ کر دیں تو اس کو بتانے کے لیے کہ میں سلام کر رہا ہوں، یہ مقصد، پھر ٹھیک ہے، صرف اشارہ نہیں. اور پھر یہ جو ہم ایک اور کام کرتے ہیں مصافحہ کرتے وقت غلطی کہ پورا ہاتھ نہیں ملاتے. جتنا بڑا آکڑ والا ہونا تکبر والا تو وہ آگے ہاتھ نہیں کرتا، جلدی ہاتھ کرے گا 2 انگلیاں لگائے پیچھے کر لے گا. یہ بہت بڑا تکبر ہے میرے بھائیو، اس سے بچیں. متکبر انسان جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ٹھیک ہے نا جی، تکبر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ بالسلام فهو بریء من الکبر، جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہے. سلام لینا گویا کہ عاجزی کی علامت ہے. دیکھو نا، لڑائی ہو جائے رشتہ داروں میں یا عام بندوں میں، 2 بندوں میں لڑائی ہو جائے، ایک بندہ پہلے آ کے سلام کر لا، کہتے ہیں اکڑ مڑی کہ نہیں، آکڑ ختم ہوئی کہ نہیں، کہتے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ عاجزی کی علامت ہے. جو آپ سے لڑ رہا ہے وہ بھی مانتا ہے، اسلام نے تو پہلے کہہ دیا عاجزی کی علامت ہے. تو اس لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے. اور جب بھی آپ کہیں جائیں، کسی کے پاس جائیں، سب سے پہلے سلام کریں. کیسے سلام کرنا ہے؟ پہلے اندر داخل ہو کے نہیں، پہلے سلام پھر داخل ہو. اللہ یہ کہ وہ گھر دور ہے، اس کے کمرے میں جانے سے پہلے سلام کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، کہتے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسے ہی داخل ہو گیا، نہ میں نے سلام لیا نہ اجازت دی. آپ نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم ادخلوا، جاؤ جا کے واپس جاؤ، السلام علیکم کہو، پھر کہو ادخلوا، میں داخل ہو جاؤں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب واش روم جاتے ہیں اس کے بعد ٹیچر کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ادب سے کیا کہتے ہیں؟ میں آئی کمنگ سر، یہی کہتے ہیں. سلام کبھی کیا؟ نہیں میرے بھائی، یہ ہمارے مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک انداز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. محبت تب بھی پیدا ہوگی نا. ہم میں کہہ دوں جی بڑا عاشق رسول ہوں جی، بڑی اس سے محبت ہے، بڑا کچھ ہے، طریقہ آپ کا ایک کام میں بھی نہ ہو. دیکھو انسان مکمل طور پہ تو نہیں اتنا کر سکتا جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحیح ہے نا، ہمارا اتنا ایمان ہے، لیکن کوشش تو کی جا سکتی نا کہ ہر معاملے میں جب بھی حدیث پتہ چلے فوراً عمل کریں. ٹھیک ہے نا جی، فضائل کو اپنے اوپر واجب کریں پھر عمل ہوگا. اس طرح ہم کہتے ہیں کوئی نہیں خیر سنت ہی ہے نا جی، کون سا وہ افضل عمل ہی ہے نا، کون سا واجب ہے. اس طرح کرتے کرتے ہم دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں، ہوئے کہ نہیں. ہم نے سنتے چھوڑتے چھوڑتے فرض بھی چھوڑ دیے، نفل چھوڑتے چھوڑتے سنتے چھوڑیے، سنتے چھوڑنے کے بعد فرض بھی چھوڑ دیے، فرض چھوڑنے کے بعد ارکان اسلام کا بھی انکار کر بیٹھے، جیسے کہ بغیر اسلام ہی کوئی نہیں. اور پھر اللہ میرا معاف فرمائے، سلام جو کرنے لگ جائے، مثال کے طور پر یہاں سلام کیا، باہر گیا پھر سلام کر، کہتے ہیں یار انہیں مذاق ہی بنایا، کہتے ہیں نا جی. میرے بھائیو مذاق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جب حکم دیا کہ سلام کو عام کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر سلام کو عام کرتے کہ یہاں سلام کیا، اگر درمیان میں پلر آ گیا پھر ملے پھر سلام کر دیا. یہ تھا انداز ان کا، دیوار درمیان نہ کی پھر ملے پھر سلام کر دیا. وہ اس کو مذاق نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل سمجھتے تھے. ہر وقت سلام. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
صبح صبح نماز کے بازار میں نکل جاتے ہیں. ان کے شاگردیار بیٹے تھے, انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ بازار میں جاتے ہیں, نہ آپ کو منڈی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے, آپ نے نہ کوئی اور کسی کو ملنا ہوتا ہے, نہ کوئی اور کام, نہ ورزش کرنی ہوتی, بے مقصد نکل جاتے ہیں. انہوں نے کہا انا نخرج من اجل السلام, ہم نکلتے ہیں تاکہ لوگوں سے ملے اور سلام کر کے نیکیاں کمائیں. السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی؟ بولیں جی آپ بھی. السلام علیکم کہنے سے 10, ورحمۃ اللہ کہنے سے, وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکی. اگر مصافحہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تو اللہ نیکیاں نا, ساتھ اگر مصافحہ بھی کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں جی, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں نے بتایا نا آپ کو پہلے, یہ ٹیسٹ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. بیان کرتا ہوں, آپ سوئے رہے تو مزہ کرنا. تو اس لیے کیا کرنا ہے, اس سے نیکیاں بھی معاف گناہ بھی معاف کروانے ہیں. نیکیاں بھی لینی اور گناہ بھی معاف کرانے ہیں. گناہ معاف کرواتے جائیں گے, نیکیاں لیتے جائیں گے, انشاءاللہ نیکیاں بڑھتی جائیں گی, گناہ معاف ہوتے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا کر دیں گے. تو پھر ہم عیش کی زندگی گزاریں گے کہاں بھلا؟ جنت. دنیا میں بھی انشاءاللہ, دنیا میں بھی انشاءاللہ. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, واللہ ایک بزرگ تھے, وہ فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے سلام کر کے گزرنا بچوں سے, تو جو بھی اس کو دعائیں بھی دینی, ساتھ پیار بھی دینا, اس طرح نا پیار بھی دینا. بچے چھوٹے بھاگ بھاگ کے ان کو سلام کرتے تھے, بھاگ بھاگ. کوئی بچہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا. یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا. میں چھوٹا ہوتا بزرگوں کے پاس ہی بیٹھتا تھا, یہ بچوں جوانوں کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, ان سے بڑی باتیں ملتی تھیں. آج ہمارے بچے بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, جس سے کوئی عقل مندی کی بات نہیں سیکھتے, بلکہ ہر وقت موبائل. بیڑا غرق کر دیا اس موبائل نے, یہ بہت بڑا شیطان ہے. الا ماشاء اللہ کوئی بچہ محفوظ رہا ہے, جس نے پکڑا ہے وہ گمراہ ہی ہوا ہے. اس کی تربیت میں بدتمیزی پیدا ہوئی. ہوا کہ نہیں ایسے؟ بچے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے, بیل پکڑیں جتنا مرضی منتیں کر لیں, بچے توجہ نہیں کرتے. اچھا قرآن پڑھ رہے ہوں, حدیث پڑھ رہے ہوں, تھوڑا سا کھٹکا ہے فوراً توجہ ادھر رہتی ہے. بیل پکڑا ہو, دھماکہ ہو جائے, ادھر نہیں دیکھتے, موبائل نہیں چھوڑتے. ہے کہ نہیں اس طرح؟ گیم کھیلتے ہوئے توجہ نہیں ہٹاتے. یار اتنی محبت اگر قرآن حدیث کی طرف کر لیں تو بتلاؤ قرآن حدیث نہیں آئے گا. موبائل ان پڑھ سے ان پڑھ, یہ بزرگ بیچارے بیٹھے بڑے, ان کو موبائل کا پتہ ہی نہیں کیسے سیٹ کرنا ہے. کچھ کمی بیشی ہو جائے نا تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے. میں خود طالبوں سے سیکھتا ہوں, یار مجھے یہ خرابی پیدا ہوگی, بتاؤ کیسے سیٹ ہوگا, وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اس لیے آداب اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا محبت کا, وہ اپنائیں تو انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. اختلافات ختم ہو جائیں گی, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, صبر بھی پھر آئے گا. پھر آپ کو پتہ ہوگا یہ میرا بھائی ہے. ایک تو آپ نے خود اس کا احترام کرنا ہے, دوسرا اس کی بےزتی نہیں کرنی, رسوا نہیں کرنا اس کو. یعنی کہ اگر اس میں غلطی پائی جاتی ہے تو کیا کرنا ہے, اس کو پاس بٹھا کے پروٹوکول دے کے اس کو پیار محبت سے, بھائی میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ یہ دور کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ کسی کے سامنے آپ کی بےزتی نہ ہو. جب آپ خیر خواہ سے سمجھائیں گے وہ سمجھے گا کہ نہیں. جب آپ اس کی غلطی اس کو بتائیں گے, بتلاؤ, وہ پسند کرے گا. وہ تو کہے گا دفعہ مارو, یہ تو بےزتی کر. کسی کو کسی کی غلطی بتانا یہ فتنہ ہوتا ہے, اصلاح نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جی اصلاح بھی تو کرنی ہے نا جی, اسی لیے بتا رہے ہیں استاد جی کو. تو میں کہتا ہوں استاد جی کو بھی نہ بتاؤ, پہلے خود پیار میں اصلاح کرو. آپ کا طریقہ اصلاح کا اچھا ہونا چاہیے, محبت بھرا ہونا چاہیے, اس میں مٹھاس ہونی چاہیے. دیکھو چائے کا کپ آم کھوکھے سے پی لیں تو کتنے کا ہے بتلاؤ جی؟ اب ریٹ 50-60 کا ہوگا. اگر پی ہوٹل سے پیے تو وہی کپ. ممکن ہے کہ وہ پاؤڈر ہو, آم کھوکھے والا ٹھیک ہو, ممکن ہے, یہ زیادہ چانس ہی ہوتے ہیں. اچھا اس کے پیسے کیوں زیادہ بتاؤ جی؟ پروٹوکول کے, پیشکش کے. دعوت ہماری قرآن و سنت والی ہے, لیکن بدعات و خرافات کرنے والے وہ پروٹوکول دے کے اپنے قریب کر لیتے ہیں. صرف پیشکش کا فرق ہے. ہم پیشکش اچھی بنا لیں
اور پروٹوکول دینے ایمانداری کی بات ہے، لوگ ہماری بات مانیں گے۔ تبلیغی جماعت میں کیا ہے؟ یہی کچھ ہے نا، وہ پیار سے دعوت دیتے ہیں نا، محبت سے قریب کرتے ہیں، کسی پر جلدی کسی کی بےزتی نہیں کرتے، تو وہ لوگ قریب آتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس طرح دین کے قریب کریں، ان کا احترام کر کے، رسوا نہیں کرنا، ذلیل نہیں کسی کو کرنا، اور پھر کسی کے سپرد بھی نہیں کرنا۔ کہتے چلو میں تو بات نہیں کر سکتا، فلاں کے سامنے اس کو بات کروں گا، وہ اس کو نہ کو چبائے گا، ایسے کہتے ہیں نا، اس سے بےزتی کرواتے ہیں جو تیز تراز بندہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بھی کام نہیں کرنا، اس لیے مسلمان کا بھائی۔ تو اس لیے مذاق ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، الٹا نام سب سے بڑا گناہ ہے ایمان لانے کے بعد، الٹا نام نہیں لینا۔ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے پیار سے کوئی لفظ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الٹا نام نہیں ہوتا، وہ پیار سے چاند کہہ دیتے ہیں، مکھن کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اور لفظ بول دیتے ہیں پیار والا، تو وہ بھی پسند کرتا ہے اس کو، اگر وہ پسند کرتا ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط مفہوم نہ پایا جائے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح قاری صاحب ابیب صاحب کہتے ہیں نا، وہ پاکستانیاں، وہ خوش ہو جاتے ہیں بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا ہے، سنا ہے نا واقعات، عورت آئی کہنے لگی آپ نے میں کوئی بھی عورت بوڑھی بڑھیا جنت میں جائے گی، وہ رونے لگ گئی۔ ہاں جب رونے لگی آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، وہاں جو جنت میں جائیں گے سارے 33 سال کے جوان ہوں گے، بوڑھے ہو کے نہیں جائیں گے، بوڑھے جوان ہو جائیں گے۔ پھر وہ خوش ہوئی۔ ایک بندہ آیا کہتا جی مجھے اونٹ دو سواری کے لیے، اور نا اونٹ میرے پاس نہیں ہے، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں اونٹنی کا بچہ لے کے کروں گا، سواری کے قابل اپنا ہر اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا بھائی تھا عمیر، ابو عمیر، اس کے پاس نا ایک بلبل تھی یا طوطا تھا وغیرہ اس طرح، چھوٹی سی چڑیا، تو وہ بڑا پیار کرتا تھا، بچے پیار کرتے ہیں نا، رکھ لیتے ہیں، بعض پیار کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا ہوا، وہ مر گیا بیچارہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بھی چھوڑتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیرے طوطے کا کیا بنا؟ وہ بزاروں کا روتا۔ آپ کہتے ہیں دیکھو اس کی محبت یعنی کہ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں، کسی کی بےزتی نہیں، احترام باقی رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھیں، الٹا نام نہیں لینا، جو لے اس کی بات نہیں سننی۔ سب سے بڑی کسی کی یعنی کہ آپ بڑا جواب اور ایسا جواب جو بندے کو چپ کروا دے، وہ ہے آپ کا چپ کر جانا۔ جب بندہ الٹا نام لے گا، آپ اس کی طرف دیکھو گے نہیں، کتنی دفعہ ایسا کرے گا، آپ کو اس کو صحیح نام لے کے بلانا پڑے گا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، اب تو نہیں لیتا، میرا کوئی چھوٹے ہوتے لیتے تھے، میں پھر بات ہی نہیں سنتا تھا، میں نے کہا لیتے رہو، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ شیطان غصہ چلا آتا ہے، تیرا نے الٹا نام لیا، اس کو تھپڑ مار، اس کو گالی نکال، یہ کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ہم نے چپ کر جانا ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کاموں سے توبہ نہیں کرے گا یہ پرلے درجے کے ظالم ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان کرنے سے بچو ہر وقت۔ ہاں جی اس نے میرے بارے میں بات کی ہوگی، یہ دونوں جو کٹھے کھڑے ہیں نا، لگتا ہے کہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ گمان ہوتے ہیں نا برے۔ برا گمان کرنے والا انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت وہ شکی ذہن رکھتا ہے، پتہ نہیں اس نے بات کی ہوگی، پتہ نہیں ایسا ہو گیا، پتہ نہیں ایسا ہو گیا، اب پتہ نہیں کر کے اپنے کو پریشان کر رہے ہیں۔ اچھا گمان رکھو، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، اور تو اور اللہ میرا معاف فرمائے، لوگ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ساری مصیبتوں کے لیے میں ہی پڑا تھا، میں ہی نظر آیا، کہتے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ نعمت دینے کے بعد نعمت چھین لینا آزمائش کے لیے، تو کہتا ہے لو جی میرے پاس، مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، نا امید رہتا ہے، نہ شکری کر بیٹھتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو انسان کی یہ عادت ہے، جس طرح عورت کی ہوتی ہے نا، پوری زندگی خاوند احسان کر لے، اس کو کھلائے پلائے، ہر اس کی خواہش پوری کرے، ایک دن بیچارے کے پاس نہ کہتی میں نے ما رأیتک منک خیر قط، میں نے تیرے پاس کچھ کبھی خیر دیکھی نہیں۔ یہ میں نہیں کر رہا، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اکثر عورتیں کہتے ہیں لو جی اب تمہیں یہ حدیث یاد آ گئی ہے۔ اس لیے
بجائے اصلاح کرنے کے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی میں نے آپ کو باتیں کر دی ہیں, کوئی الٹا نام لیتا ہوگا, وہ بعد میں کہتے لو جی قاری صاحب آپ کو کس نے بتایا میں الٹا نام لیتا ہوں, آپ نے سارا درس میرے پہ دے دیا. ہوتا کہ نہیں اس طرح؟ وہ ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا سود کے خلاف. ایک بندہ بعد میں نا مجھے پکڑ لیا, چودھری نے پکڑ لیا, کہتا جی قاری صاحب سارا جمعہ میرے خلاف پڑھنا سیکھا. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا بھی آپ سود کھاتے ہیں. بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی تو آپ اصلاح کر لیں. کیوں جی؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے کس نے متنبع کیا ہے, مجھے توجہ دلائی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ واضح و نصیحت ہوتی ہے. واللہ ایسے بھی معاشرے ہیں وہاں, یہ جو جنگ کا علاقہ نا جی, وہاں ڈیرے ہیں, قبائل بیٹھے ہیں قبیلے, اور وہاں جانے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کون کچی سڑکوں میں دور دور جائے. علماء کہتے ہیں ہم تو بڑے مجموعے میں جائیں گے. اس لیے وہاں لوگ جو ہے وہ ترستے ہیں. جہاں لوگ واضح نصیحت کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, اور جی ہر وقت مولویوں کو یہی کام کرتے کہ نہیں. اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پر جن کے پاس علماء موجود ہیں, اتھینٹک علماء, اور ان کو اچھی نصیحت کرتے ہیں, قرآن و سنت بتاتے ہیں. واللہ جا کے دیکھو, کتاب پکڑی ہوتی ہے, وہ جی بزرگوں نے یہ فرمایا, بزرگوں نے یہ کہا, بزرگوں نے یہ کہا, بیچارے پوری زندگی جہاز میں گزار دیتے ہیں. اور ایسے ایسے مولوی بٹھائے ہوئے ہیں, ایمانداری کی بات آپ حیران ہو جائیں. ہمارے سرگودا کی بات ہے کہ میں سعودیہ میں تھا اس وقت, ایک بزرگ آیا, یوسف صاحب کی عمر جتنا ہوگا, پین ٹو ٹیپ. وہ مجھے ان کے علاقے والوں نے بتایا بھی اس کے پیچھے 300 بندہ جمع پڑتا ہے. وہ میرے پاس بیٹھا, میں نے اس کو پروٹوکول دیا. مقصد تو دعوت ہے نا, وہ کھانا کھلایا ہے. مقصد دل سے عزت نہیں تھی کہ بتی کی عزت نہیں کرنی چاہیے, دل سے. ہاں دین دعوت کی دعوت دینے کے لیے اس کی عزت اوپر سے کی جا سکتی. میں نے اس کو کھانا چھنا کھلایا, اس کو جناب زیارتیں کرائی, اس کو کھجوریں کھلانا, کہوا پلانا, اپنے پاس بٹھانا. اچھا اس کو میں نے کہنا کہ آپ نے عصر کے وقت آنا ہے اور فلاں جگہ درس ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جانا. عبدالباسط فہیم صاحب کا بڑے قابل عالم ہے. تو اس کے ساتھ 2-4 بندے اور بھی تھے, انہوں نے جا کے وہاں بیٹھ جانا اور بڑے انہماک کے ساتھ شوق سے درس سننا. اللہ نے بڑی محبت پیدا کر دی اس کی. اب وہ آتا تھا تو مجھے بتاتا تھا کہ یہ جو درس دیتے ہیں نا یہ صحیح دیتے ہیں, ہم نے تو دعوت اپر گیا ہوا ادھر, ہم تو غلط بات ہوتا ہے. وہ خود کہتا تھا. اچھا تو اس نے روزانہ آ کے باتیں بتانی. پھر مجھے اس نے یہ بھی بتایا کہ میں کیسے خطیب بناؤں. کہتا میں نے نا مدرسے مجھے داخل کرایا گیا, میں نے 2-3 سپارے حفظ کیے, بگوڑا بن گیا, بھاگ گیا. بس داڑھی منڈوانی شروع کر دی. اچانک نہ ایک دن امام صاحب نہ آئے. آپ کو پتہ دوسرے جو فرقے ہیں ان میں امام نہ آئے وہ جماعت نہیں کراتے, اتنا ادب ہے ان کا. ہمارے کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ اگر امام صاحب نے میں مسئلے تو ہوں, یہی ہوتا ہے کہ نہیں. نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں جتنا وہ کرتے ہیں. ادب و احترام اپنی جگہ ہونا چاہیے لیکن گستاخی نہیں کرنی چاہیے. اچھا وہ اب کہتے ہیں جی مجھے لوگوں نے انہوں نے کہا 2-4 سواری حفظ کی, اس کو مسئلے پہ کرتے ہیں. مسئلے پہ کر دی, اس کی اپنی باتیں ہیں اس کی, مول صاحب کی. کہتا مجھے بڑی شرم آئی, میں داڑھی مون مسئلے پر سے کھڑا ہوں. میں نے اس دن سے داڑھی رکھ لی. 2-4 دن گزرے نے مجھے اپنا امام بنا دیا. نہ مدرسے پڑھا ہوں, نہ کہیں پڑھا ہوں, نہ کوئی کتاب پڑھی. الحمدللہ میں 300 بندہ جمع پڑتا پیچھے, اور اتنا اس کا پروٹوکول ہے. وہ مسجد میں گالی بھی نکالتے تو وہ کہتے ہیں جی یہ مول صاحب صحیح کیا. پیر مانتے ہیں اس کو. مسجد میں قبر ہے ایک, اس نے صحیح کہہ دیا صحیح ہے, غلط کہہ دیا غلط ہے. بچوں کو گالیاں نکالتا ہے, بڑی گالیاں. بچوں نے آمین کہہ دیا, کہتے ہیں جامع کے 6.5 سے سنبھال نہیں ہوں, یعنی کہ اتنے غلط غلط بولتے ہیں. تو آپ دیکھ لو کہ وہ کتاب سامنے رکھ کے نا جی فلاں بزرگ نے فلاں فرمایا, فلاں فرمایا, وہ یہی باتیں کرتا ہے. تو لوگ سن رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو ایسی مسجد بنانے کی توفیق دی ہے جہاں قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے. ایک عام بندہ ایمان دے گا ان کے بڑے بڑے مفتیوں سے بڑھ کر ہے علم میں, ہے کہ نہیں اس طرح. ہمارا ایک عام بندہ ان کے مفتیوں سے بڑھ کے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں, ہمارے لوگ قرآن سے باہر جاتے نہیں. اگر کوئی بات لگے, شک و شبہات پیدا کرے, فوراً بعد میں ادب و احترام سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے, خیر ہے, کہتے کہ نہیں, دلیل پوچھتے ہیں.
جس کو دلیل پوچھنے کی عادت پیدا بن گئی اس کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ غلط بات برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، ایمانداری کی بات ہے، سعودیہ میں جاتے ہیں بیچارے مٹی کھاتے ہیں، گند بھی کھاتے ہیں اسلام کے نام پہ، وہ کہتے ہیں نا جی یہ کھا کے شفا ہے، تو وہ کھاتے ہیں مٹی میں شفا۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ بھی شفا ہے، وہ ساری مٹی کو مدینے کی سمجھتے شفا، اور ننگے پاؤں چلتے ہیں سخت گرمی میں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور گنبد کی طرف منہ پچھاڑی نہیں کرتے، الٹے جاتے ہیں۔ اتنی مشقتیں انہوں نے اس جہالت کی وجہ سے اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ بیچارے مساکین ہیں، واللہ ہم فتویٰ تو نہیں لگاتے ہیں پر، لیکن ہم ترس کھاتے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہیں فخر کریں، نہیں، ہم ان بھائیوں کی فکر کریں۔ دعوت کا میدان بہت وسیع ہے، ایماندار کہ بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہ دعوت دے، پیار محبت سے اس کو قریب کرے، اور نہیں دعوت دے سکتا تو یہاں ہی لے آئے، جمعہ پڑھا دے، درس سنا دے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ وہ آداب سیکھے جو ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آداب بھی لوگوں نے ایسے اپنے بنائے ہوئے ہیں، آپ حیران، ہمارے لوگ بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ وہ جی قبلے کی جانب پاؤں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی کہتے ہیں، بولو شرماتے کیوں، کہتے ہیں نا جی، ہم کوئی پاؤں قبلے کی جانب کر لے یا سو جائے ادھر یا بیٹھ جائے، ہم اس کو گستاخ کہتے ہیں نا۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے؟ کیوں بولا؟ یہ گستاخی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ادب ہے کہ قبلے کی جانب پاؤں نہیں کر رہے، وہ اپنے طور پہ ادب کر لے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ جو پاؤں کرے گا وہ گستاخ ٹھہرے گا یا فتویٰ لگائے۔ ٹھیک ہے، اس کا اپنا ادب جتنا مرضی کرے، لیکن اس کو سنت قرار دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم قرار دینا یا آپ نے یہ ادب بتلایا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک دفعہ مسجد نبوی بیٹھا اور بیت اللہ میں تہہ خانے میں ایسے بیٹھا ہوں پاؤں سیدھے کر کے، ایک مصری تھا، اس نے داڑھی مون تھا، اس نے پاؤں قبلے کی جانب کیے ہیں، تو بلا کرچے اوپر تھا بیت اللہ، تو میں نے کہا یار یہ تو بے ادبی ہے، کیونکہ میں نے بھی پاکستان والا ادب سیکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، میں کہتا کھڑا ہو، میں کھڑا ہوا، کہہ تو نے اپنی شرمگاہ پیچھے کی ہوئی ہے، قبلے کی جانب شرمگاہ کی ہوئی ہے۔ اچھا میں دوسرے مڑ گیا، کہتا اگلی شرمگاہ کی ہے۔ اس نے عقل سے مجھے سمجھایا، پھر میں نے یہ موضوع تیار کیا، یہ باتیں جس کو بھی سمجھائی ہیں، پرلے درجے کا بنتی بھی ہو اس کو بات سمجھائے نا، سمجھ آئی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ، ہم کہتے پاؤں نہیں قبلے کی جانب کرنے، سارے یہ واقعہ مشہور ہے، سارے جانتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جان کہاں دی تھی؟ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے پاؤں رکھے اوپر، گستاخی ہوئی؟ بولا جی اوپر رکھ لے گستاخی نہیں تو ادھر کر لیں تو گستاخی۔ یہ میرے بھائی ادب ہم نے اپنے پاس سے بنایا۔ اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں نا، یہاں نیچے پھٹی پہ قرآن پڑھا، وہ جی قرآن نیچے پڑھا تم اوپر بیٹھے ہو، کہتے نا گستاخی، قرآن نیچے پڑھے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ گستاخی نہیں، قرآن نیچے آ گیا گستاخی نہیں، ہاں ساتھ بیٹھے تو پڑھا تو وہ گستاخی۔ اچھا میں ایک دن ٹرین میں آ رہا تھا، پچھلے دنوں کی بات ہے، ہفتہ پہلے، یہ صرف واقعہ نہیں حقیقت ہے، اور یہ ایک تربیت کے طور پہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں آ رہا تھا، میں قرآن پڑھا تھوڑا سا اونچی، باقی چپ تھے، وہ بھی بندہ چپ تھا ساتھ بیٹھا، بہرحال اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ کہنے لگا جی صاحب آہستہ پڑھ لیں، میں گناہ کا مرتکب نہ ٹھہروں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں وہ نیند آتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، تو قرآن سننا فرض ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے نا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو واجب ہے سننا۔ میرے بھائیو، جو بندہ کام کر رہا ہے وہ اب کام چھوڑ کے سننا شروع کر دے۔ میں نے اس کو سمجھایا بھائی ایسے بات نہیں ہے، قرآن کی جو آیات ہے نا وہ سمجھیں کہ کفار جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے شور کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے شور نہیں کرنا، کوشش نہیں، یعنی کہ قرآن کی توہین نہیں کرنی کسی لحاظ سے۔ ہاں اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی ٹائم نہیں ہے نہ سنیں، آپ کام کریں، ہیں آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کریں بات، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ ہاں اس لیے فون نہ شروع کر دیں کہ اس کی تلاوت میرے کان میں نہ پڑے، پھر گستاخی ہوگی۔ پھر میں نے کہا پھر تو گستاخی یہ بھی ہوگی کہ سارے بچے حفظ کر رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، ساروں کو چپ کرنا چاہیے، ایک کو پڑھنا چاہیے، تو گستاخی ہوتی ہے نا کہ سارے پڑھ رہے ہیں، وہ سب کو سننا چاہیے، ایک پڑھ رہا ہے اس کا سننا چاہیے۔ جب اس کو میں نے باتیں سمجھائی نا وہ سمجھ گیا بیچارہ، مجھے کہتا مجھے نمبر دو اپنا، کبھی بات پوچھنی۔ میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، کوئی دعوت کا ایک دروازہ کھل گیا۔ جب ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے نا
گونگے بن جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، تو پھر دعوت نہیں پھیلتی۔ ہم حق بات پہ ہونے کے باوجود ہم چپ کر جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اظہار کریں گے انشاءاللہ حق کا تو اس کے دروازے کھلیں گے۔ اگر ہم کہیں جا کے اونچی آمین کہتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ یہاں آمین نہیں کہتے، تو کہہ دیں کہ کوئی پوچھے گا نا کہ کیوں آمین کہی آپ نے، آپ اس کو بٹھائیں پیار میں بسے، کہ بھائی میں نے کوئی فتنہ نہیں ڈالا، میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے تو میں نے اس لیے آمین کہا ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس میں کسی حدیث سے میں بتا دیتا ہوں، دروازہ کھلے گا نا دعوت کا۔ اگر ہم کہیں نہیں نہیں یار فتنہ کیوں ہے، ہم فتنے والے ذہن سے آمین کہہ ہی نہیں رہے، درمیانی سی آواز سے آمین کہہ دیں، کم از کم کوئی بندہ تو پوچھے گا نا۔ اس لیے دعوت چھپانی نہیں، حق چھپانا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان کرتے فرمایا ولا تلبسوا الحق، کیسے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں تم حق کو چھپاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ یہ ان پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، یہ حق کیوں چھپاتے ہیں؟ تو آج ہم بھی وہی انداز اپنا کہتے ہیں جی بھائی یہاں بات نہ کرو، اختلاف پڑے گا، لوگ باتیں کریں گے، کریں باتیں، اگر آپ حق بات بیان کرے، آپ کو گالیاں بھی کوئی نکال لے، نیکیاں ہیں یا گناہ ہے آپ کو تو اس کی گالیوں کو بھی اجر ملے گا، اس کو گناہ ملے گا، بےعزتی کرے گا تو آپ کی انشاءاللہ عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں سارا کچھ؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے فخر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دین کی وجہ سے ہاتھ کڑی لگواتا ہے تو فخر ہونا چاہیے۔ علامہ احسان اللہ عزیر صاحب جیلوں میں گئے ہیں، ان کی عزت میں کمی ہوئی اضافہ ہوا؟ بولو جی، اضافہ ہی ہوا نا۔ تو انشاءاللہ ہماری کوئی بےعزتی کرے گا اضافہ ہوگا۔ میں جہاں بھی اس سنت پہ عمل کروں لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار لوگ بعد میں باتیں کریں پہ وہ نہ اس طرح پڑھانا نماز۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو پڑھانی ہے، پڑھانی تو سنت کے مطابق، نہیں پڑھنی تو آپ بیٹھ جائیں اور پڑھا لے کوئی۔ کرونا کے دنوں میں نا ایسے ہی بات ہوئی، تراویحیں پڑھاتا تھا سرگودا میں، تو وہ کہتے جی آج کل بڑے حالات خراب ہے تو دور دور کھڑے کرنا ہے، 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تراویحیں پڑھانی۔ میں نے کہا جی میں نے تراویحیں نہیں پڑھانی، کسی اور سے پڑھوا لو، میں نے تو اکٹھے پڑھا۔ اللہ سے دعا کریں ان کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو کہتے نہیں تراویحیں آپ سے ہی پڑھانی ہیں تو آپ تھوڑی شفقت کریں۔ میں نے کہا یہ نہیں میں نے پڑھانی۔ وہ بیچارہ محبت کرتا تھا قرآن سے، وہ ہے بھی انتظامیہ کا تھا، اس نے کہا جی اکٹھے پڑھ لیں۔ میں نے پھر ایک طریقہ اختیار کیا کہ ایک صف یعنی 1.5 صف چھوڑ کے پھر صف کھڑے کرتے ہیں۔ کل آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ میں نے فاصلہ کیا 6 فٹ کا، ایسے فاصلہ کر دیا، ایسے نہیں کیا، تاکہ سنت پہ عمل رہے۔ اللہ کا شکر ہر تراویحوں کے تشہد میں میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ جی پولیس والے نا ان کے شر سے بچانا، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، ہمارے پاس نہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے مہینے، حالانکہ قریب تھانا تھا، صرف ایک دفعہ آئے۔ بریلویوں کی مسجد میں گئے، امام صاحب کو باہر بلا کہتے تو نے ماسک نہیں لگایا، تم نے دعوت دینی ہے، تم لوگوں کو دور کر رہے ہو، ہماری مخالفت کروا رہے ہو، اس کو ماسک پہنا۔ ایک دن وہ آئے، وہ باہر گاڑی کھڑی کری، سنتے رہے قرآن۔ انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ نے عمل کیا ہے ہم پر شرائط پر؟ انہوں نے کیا کیا جی؟ وہ انہوں نے 2 بندے بڑے کھڑے کروا دیے، وہ سینیٹائزر لگا کے کیا کیا جو چیزیں تھیں، انہوں نے مجھے ماسک بھیج دیا۔ میں نے وہ ممبر کے ساتھ لٹکایا تھا، 4 سال لٹکا رہا وہاں، میں نے پہنا نہیں۔ میں نے کہا جب آئیں گے نا تو میں کہوں گا جی آپ اس طرح کریں، مہربانی فرمائیں 2 رکعتیں یا 1 رکعت ماسک پہن کے پڑھا کے دکھا دیں بول کے، تو میں پڑھا لوں گا، مجھ سے آواز نہیں باہر نکلتی۔ تو اللہ کا شکر ہے ان کا آنا ہی نہیں ہوا۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی سنت کی خاطر بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ ہم نے ادب و احترام کا ملوز خاطر کرنا۔ ٹائم اوور تو نہیں ہو گیا؟ بس کریں، دیکھ لو آپ نے کہنا میں بس کر دیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد اس